اور پھر آپ نے کس بھدے انداز میں وہ چیز بیان کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خال المومنین ہونا کوئی نفع نہیں دے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو خال المومنین ہونا کوئی نفع نہیں دے گا اگر ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے تو۔ بھئی اعمال کیوں نہیں درست؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، جنت کی بشارتیں انہیں دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کاتب وحی ہیں۔ ابھی اعمال درست نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، ہم پہلے بھی اپنے لیکچرز میں بیان کر چکے ہیں، ابھی بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ وہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا آپ کا، کہ انہوں نے ظلم و ستم کر دیا اپنے دور میں، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ تو جھوٹی کاروائیاں ہیں نا ساری مرزا صاحب۔ سچ ایک بھی آپ ہمارے سامنے لے کر آئیں کہ ان کے اعمال درست نہیں تھے، ایک بات بھی آپ آج تک پیش نہیں کر سکے صحیح سند کے ساتھ جس میں کہ وہ نعوذ باللہ کوئی فاسق فاجر ہوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر یہ آپ جو الفاظ درمیان میں لگا رہے ہیں کہ اگر ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے تو اعمال تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے درست تھے۔ آپ اپنے اعمال کی فکر کریں اور اپنی آخرت کی فکر بھی کریں۔ کہتے ہیں کہ ان کو خال المومنین ہونا کوئی نفع نہیں دے گا، کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی سگی بیٹی کو کہا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے آپ کو نہیں چھڑا سکوں گا۔ جو جگر کا ٹکڑا ہے اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں اعمال لے کر آؤ، لیکن جو چوتھے محلے کا رشتہ دار ہے، جو چوتھے محلے کا رشتہ دار ہے، وہ کدھر رشتہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی نفع ہوگا؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خال المومنین ہونا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا اگر ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو اپنی سگی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ بت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو جو جگر کا ٹکڑا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعمال خود لے کے آؤ، تو جو چوتھے محلے کا رشتہ دار ہے انڈائریکٹلی وہ کدھر رشتہ داری لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے اس کو نفع ہوگا؟ نعوذ باللہ، یہ سخت توہین آمیز جملے ہیں مرزا صاحب۔ آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو آپ کو سننے والے ہیں جب تک آپ کی اندھی تقلید میں مبتلا رہتے ہیں اس وقت تک تو وہ جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں اپنی آپ کی ان باتوں کو، لیکن جب اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی اس وقت بھی ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ توہین اور گستاخی ہے، لیکن چونکہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑ چکا تھا، ہماری آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے ہم اسے اس وقت سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ واقعی توہین یا گستاخی ہے نہیں، لیکن ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ضرور تھا اس وقت بھی۔ آپ نے کہا کہ یہ چوتھے محلے کا رشتہ دار کہاں رشتہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم یہاں یہ بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، نہ اس کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اخروی حوالے سے تو ہم بالکل ڈسکس نہیں کریں گے، کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری فائدہ دے گی یا نہیں دے گی۔ ہم صرف اس دنیا میں بات کرتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا دنیا میں ان کے لیے فائدہ مند تھا کہ نہیں؟ اور اب بھی کیا ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عقیدت اور احترام کا ایک رشتہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں صحابیات اور بھی تھیں، زاہدات، عابدات، صائمات، قانتات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحابیات تھیں، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو ایک عقیدت اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے ہے، وہ اور بہت سی صحابیات سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری فائدہ دیتی ہے۔ اس دنیا میں تو کم از کم مرزا صاحب آپ بھی مانتے ہیں نا کہ فائدہ، نواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و حسین رضی اللہ عنہما اگر یہ صحابہ کرام کی طرح، عام صحابہ کرام کی طرح ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے لخت جگر نہ ہوتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے نہ ہوتے، تو کیا ان سے اس قدر عقیدت و احترام جو اب ہے کیا ہوتی؟ یقیناً نہیں۔ باقی صحابہ سے محبت ہے
لیکن ان صحابہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کی ایک اور جہت بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ہمارے استاذ کا کوئی بیٹا ہو، ہم اس کا ادب احترام کرتے ہیں، ہمارے استاذ کا بیٹا ہے، ہم اس سے جھڑکتے نہیں ہیں، ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے، کئی مواقع آ بھی جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے استاذ کا بیٹا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری آپ کی لخت جگر، آپ کے نواسے ہوں اور آپ کے دیگر رشتہ دار ہوں تو کیا ان کا ہم ادب و احترام نہیں کریں گے؟ کیا یہ چیز دنیاوی اعتبار سے کم از کم انہیں فائدہ نہیں دے گی؟ یقیناً دے گی، اور ہم تو کہتے ہیں اخروی اعتبار سے بھی فائدہ دے گی، اس پر ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہ انتہائی توہین آمیز جملہ ہے کہ یہ چوتھے محلے کا رشتہ دار کہاں اپنی رشتہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی ہوں تو میری رشتہ داری کا خیال کرو تم، حالانکہ وہ کہتے بھی تو تب بھی ٹھیک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے نا، برادر نسبتی تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی تھے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اگر وہ بات کہتے تب بھی درست تھا کہ ان کا ادب و احترام، اس کا ایک اور ہمارے ہاں پہلو نکل آنا تھا، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو کبھی نہیں کہا ایسے۔ لیکن کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نہ کہنے کے باوجود کیا ان کا ادب و احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہوگا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، کیا وہ قابل قدر اور قابل احترام نہیں ہے؟ اگر کسی شخص کا اپنا سالہ ہو، مرزا صاحب آپ کا جو سالہ ہو، آپ کا جو برادر نسبتی ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو آپ کو غصہ لگے گا نا، آپ کو برا لگے گا کہ میرے سالے کو کوئی بدنام کر رہا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے برادر نسبتی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی شان میں آپ اتنی توہین امیز باتیں کر جاتے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ سے ناراض نہیں ہوں گے؟ آپ کے سامنے یہ باتیں لائی جائیں گی نا۔ آپ تو اسے صحابہ کرام پر فٹ کرتے ہیں، ہم آگے بات کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا کہ حوض کوثر سے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ روک دیا جائے گا، ہم بتائیں گے کہ صحابہ کرام ہیں مراد کے نہیں، لیکن کم از کم آپ جیسے جو لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ اسی عقیدے و عمل پر چلے گئے دنیا سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا اِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا أَحْدَثُوا بَعْدَکَ، آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کے دین کا کیا حال کیا تھا۔ آپ کی رشتہ داری کو معاف نہیں کیا، آپ کے رشتہ داروں کو انہوں نے نعوذ باللہ ان کی توہین و تنقیص کرنے کی کوشش کی دنیا میں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے؟ آپ کے سالے کو کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی دین کا دشمن کہے، کوئی بدعتی کہے، آپ کو مناسب نہیں لگتا، اگرچہ وہ بدعتی ہو تب بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ یار چلو اچھے انداز میں ان کی اصلاح کر دی جائے، ان کو بدعتی کہنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برادر نسبتی ہیں ان کے بارے میں آپ کی زبان کھلی ہوئی ہے، کہتے چوتھے محلے کا رشتہ دار۔ آپ مجھے بتائیں مرزا صاحب کہ آپ کا جو سالہ ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ چوتھے محلے کی رشتہ داری کہاں سے لے کر آ گیا ہے کہ میں اس کا خیال کروں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں ایسے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی عقل مند تو نہیں کہ بیوقوف ہوگا، کوئی بے حس ہوگا، اسلام کو نہیں جانتا ہوگا، انسانیت کو نہیں جانتا ہوگا، وہ تو 100 بار کہے گا نا، لیکن سلیم الفطرت شخص تو ایسا نہیں کہے گا نا۔ کتنا اس کا رشتہ کیسا ہے؟ زوجہ جو ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ تو اس کو تو جدا ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ایک قالب ہیں، ایک قالب اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو اس کا جو بھائی ہے تو گویا آپ کا بھائی ہوا، تو یہ رشتہ داری کیا قابل قدر اور قابل احترام نہیں، اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ تو یہ توہین امیز جملہ آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولا کہ وہ چوتھے محلے کا رشتہ دار کہاں رشتہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی نفع ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ ہی آپ سے نمٹے۔ یہ باتیں ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، ہمارے سالے کے بارے میں، ہمارے برادر نسبتی کے بارے میں کوئی بات کرے کوئی تیسرا بندہ، ہمیں دکھ ہوتا ہے اپنی رشتہ داری کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو پھر ہمیں کیوں نہیں دکھ بلا اولا ہوگا۔